السلام علیکم۔ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے یہ لطیفہ اور میم سنی ہوگی کہ پاکستانی وہ واحد قوم ہے جو ایک ہی پیسے پر بار بار ٹیکس دیتی ہے، اور ایسے ہی ہے پاکستانی قوم بار بار ایک ہی سراغ سے ڈسی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، پاکستان میں ایک تو اشرافیہ ہے جو کہ پورے ملک کا جو انہوں نے حال کیا وہ آپ سب کے سامنے، پھر یہاں پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر یہ بڑے بڑے گڑھ بن چکے ہیں، بلکہ جیلیں بن چکی ہیں۔ وہاں جس نے ایک دفعہ داخلہ لے لیا پھر اس کی جان نہیں چھوٹتی، پھر آپ کو بہانے بہانے سے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ یہ ایک طرح سے ریاست کے اندر ایک ریاست کا سسٹم بن چکا ہے۔ یہ ہمیشہ ہم بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنتے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ جتنی بھی ماڈرن قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان میں یہی کم و بیش چل رہا ہے، کچھ میں زیادہ ہے کچھ میں تھوڑا ہے۔ جن میں تھوڑا ہے وہ لوگ اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ میں بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ ابھی کافی دن سے خبریں چل رہی تھی، جو پارک ویو سٹی اسلام آباد ہے اس کے رہائشیوں سے ان کی گھر بنانے کے بھی کچھ 4 سال کے بعد دوبارہ سے ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پہ ان سے پیسے ڈیمانڈ کیے گئے، اور یہ جہاں تک سننے میں آیا ہے وہ 5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں، گھروں کے حساب سے ہیں لیکن کم و بیش 5 لاکھ روپے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے اپنے تھوڑے تھوڑے پیسے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں گھر بنانا کتنا مشکل ہے، اور جو بندہ گھر بناتا ہے اس کی جیب اور ہمت دونوں جواب دے چکی ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر 5 لاکھ روپے کا اور برڈن ڈالنا واقعی ظلم ہے۔ تو کافی دنوں سے یہ سن رہے تھے اور احتجاج چل رہا تھا، لیکن فیس بک پہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی، اور اس میں جو رہائشی تھے ان کے اوپر بقول ان کے جو سوسائٹی والے انہوں نے 20 لوگ بھیجے، اور ان لوگوں نے ان کی ٹھکائی کر دی اچھی خاصی۔ ویڈیو میں بلر کر کے یہاں لگا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھرپور ہنڈا گردی کی اور اچھی خاصی مار پیٹ کی اور لوگوں کے اوپر ظلم کیا۔ جب یہ لوگ سی ڈی اے اور مقامی پولیس اسٹیشن گئے تو بقول ان کے وہاں ان کی ایف آئی آر بھی نہیں لکھی گئی اور ان کی کوئی کمپلین نہیں لی گئی۔ تو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اور ایک انسان ہونے کے ناطے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملک کی جو غریب عوام ہے ان کے حقوق مانا کہ بالکل نہیں ہے، لیکن انسانیت کے ناطے آپ اتنا ظلم کریں، اور یہ اکثر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں اکثر جو چھوٹی چھوٹے دکانوں پہ، بینکس پہ یہ جو گارڈز کھڑے کیے جاتے ہیں جن کے اوپر لوگ بڑے ترس کھا رہے ہوتے ہیں، مجھے بھی ترس آتا ہے، ان کو بہت کم اور محدود تنخواہیں اور گزارا ملتا ہے ان کو، تو ترس ہے۔ لیکن یہ لوگ بھی اپنے رویے کے بارے میں سوچیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانوں کے یا بینکوں کے آگے یا کسی ایسی جگہ پہ ان کو کھڑا کر دیا جائے تو سب سے بڑے فرعون بھی یہ ہوتے ہیں۔ ان کی زبان میں نہ تمیز ہوتی ہے، نہ یہ کسی سے عزت سے بات کرتے ہیں۔ ہوئے کرنا، گالی دینا، ایک دوسرے کو دھکا دینا، یہ تو نارمل سی بات ہو۔ تو یہاں بھی جو میں نے ویژول دیکھے اس میں یہی تھا کہ جو گارڈز ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ہے، سب کا جینے کا برابر حق ہے، سب کے حقوق ہیں اور سب کی اپنی عزت اور احترام ہے، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس چیز کو فوراً نوٹس کیا جائے، لیکن پتہ نہیں نوٹس ہوگا کہ نہیں، کیونکہ یہ جو سوسائٹی ہے وہ علیم خان کی ہے، اور علیم خان اس وقت کس حکومت کا حصہ ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو اس میں بس میرا حق یہ تھا کہ میں اس پہ آواز اٹھاؤں، آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ہوا ہے۔ تو اس کے آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں مجھے اندازہ نہیں، میں صرف مذمت کر سکتا ہوں، لوگوں کو بتا سکتا ہوں، لوگوں کو آگاہی دے سکتا ہوں۔ آگے آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں بڑے سے بڑا جج بھی آزاد نہیں ہے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔